بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا نام ہمارے سامنے، انہوں نے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے حوالے سے نام نہیں دیا اپنا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ چندے والوں کو جو آپ لوگ کمیشن سیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے کہ عام طور سے جو کمیشن پر چندہ کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی اعتراض کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ جسے ہم کمیشن نام دے کر کے ناجائز کہیں یا انہیں ہم طعنہ دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جواز کے دائرے میں آ رہا ہو، کیونکہ مدرسوں میں بہت سی شکلیں ہیں اور مدرسے والوں نے بہت سی شکلیں اس کی یعنی اختراع یا بہت سی شکلیں اس کی پائی جاتی ہیں، اور اکثر شکلیں اس میں جائز ہے۔ کسی کی تنخواہ ہوتی ہے، کسی کو ڈبل تنخواہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی اور عنوان سے ہو، تو پہلے اعتراض کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جسے کمیشن کا طعنہ دے رہے ہیں وہ حقیقتاً میں کمیشن ہے بھی کہ کمیشن نہیں ہے۔ باقی جہاں تک کمیشن پر چندے کا ہے، دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ شمس ٹریڈرز، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ٹرین کے سفر میں جماعت کے لحاظ اگر بھیڑ زیادہ ہو سیٹ میں بھی کیا معمول رہنا چاہیے، اور کچھ سفر 2، 4، 5 دن کے ہوتے ہیں ان میں بھی اصلاح کر دیجیے۔ اس تعلق سے اسی جدید مسائل میں مفتی اقبال صاحب کا ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے باقاعدہ، خاص طور سے جو آپ نے فوٹو بھیجی ہے۔ اس فوٹو بھیجنے کے بعد مفتی صاحب نے ایک ویڈیو بنایا تھا اسی پس منظر میں کہ ہم سفر میں کیسے نماز پڑھیں۔ تو میرا خیال ہے اس کو آپ اگر سرچ کر لیں، دیکھ لیں یا کامنٹ باکس میں لنک مانگ لیں تو آپ کو وہ اپنے پورے جوابات مل جائیں گے اس میں۔ محمد اسرار صاحب جوہی لال کالونی کے یہ پوچھتے ہیں کہ میری وائف کا سوال ہے کہ باتھ روم میں نہانے کے بعد بیٹھ کے کپڑے کیسے پہنے جا سکتے ہیں، تو وہاں تو کپڑے کھڑے ہو کے ہی کپڑے پہننے پڑیں گے، اس میں رائے دیں۔ تو یہ کس نے کہا کہ بیٹھ کے ہی کپڑے پہننا ہے؟ کپڑوں کا تعلق بیٹھ کے پہننے سے نہیں ہے۔ جہاں کہیں پر یہ بات آتی ہے کہ بیٹھ کر کے پہنے جائیں، اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی پیجامہ پہن رہا ہو اور گر جائے، سنبھلنے نہ پائے، اسے چوٹ لگ جائے، یا ہے کہ سطر کھل رہا ہو اس کا۔ تو ان دو لحاظ کی وجہ سے بیٹھنے کی جہاں پر بات آئی ہے وہ آئی ہے۔ باقاعدہ بیٹھ کر کے کپڑا پہننا ہے ایسا کوئی سنت یا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باتھ روم کے اندر ہے، باتھ روم میں سطر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ وہ وہاں اکیلے ہیں، نہانے کے بعد نہانے میں تو یوں ہی سطر کھل جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق گرنے کا ہے تو اگر کھڑے ہو کر کے پہنتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر اٹھانے میں ہو سکتا ہے پیر سلپ کر جائے تو چوٹ لگ جائے، کسی بھی عمر میں آدمی اسے سلپ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ باتھ روم سے کوئی ایسی چیزیں لپیٹ کر کے نکلے کہ جس سے پیر اٹھا کر کے پہننے کی نوبت نہ آئے، اور اپنا کمرے میں دروازہ بند کر کے کپڑا چینج کر لیں۔ باقی اگر کوئی آدمی وہاں کھڑے ہو کر کے چینج کر رہا تو بھی بیٹھ کر کے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ باتھ روم کی زمین بھیگی ہوتی ہے، اگر بیٹھے گا تو وہ کپڑا بھیگ جائے گا۔ تو بیٹھ کر کے پہننا شرعاً کوئی ایسا حکم نہیں، بلکہ وہ ہمدردی کے پیش نظر، جس کو کہتے ہیں امر ارشادی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض احکام وہ دیے ہیں جن کی حیثیت شریعت کی ہے، اور بعض احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنے فائدے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے منع فرمایا، جیسے آتا ہے کہ چپل جوتے کھڑے کھڑے مت پہنو۔ اب چپل تو آپ پہن لیں گے، لیکن جوتا بعض ہوتا ہے جس میں ایڑی سے پہننا پڑتا ہے۔ اب آپ نے اگر کھڑے ہو کر کے پہنا تو ایک ٹانگ آپ کی نیچے ہوگی، ایک ٹانگ اوپر، ہو سکتا ہے ڈس بیلنس ہو جائیں، گر جائیں تو چوٹ لگ جائے، اس لیے کہ بیٹھ کر کے قرینے سے پہن لو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب چپل میں پیر ڈالنا ہے، بغیر بیٹھے بھی آپ کھڑے کھڑے ڈال لیں۔ کوئی ایسا جوتا ہے کہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، آپ کھڑے کھڑے اسے پہن سکتے ہیں تو پہن لیجئے۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ نہانے کے بعد باتھ روم میں بیٹھ کر کے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کر کے بھی پہن سکتی ہے، اور کوئی ایسی چیزیں لپیٹ کر کے اپنے حجرے میں آ جائیں، وہاں آ کر کے کمرے میں بدل لیں۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ اگر کتے کا منہ کپڑے میں لگ گیا ہو تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر اس کی لار لگ گئی ہے تو ناپاک ہو جائے گا، اگر لار نہیں لگی
اور منہ یعنی سامنے کا حصہ نہیں چھوا، ادھر ادھر کے چھو گیا تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مردوں اور عورتوں کو بالوں میں بلیک کلر لگانا کیسا ہے؟ کسی نے ہم سے پوچھا ہے کہ کلر لگانے سے وضو نہیں ہوتا۔ کلر لگانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی پرت نہیں چڑھتی، ورنہ اگر پرت چڑھ رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ سر میں، سائنسداں کہتے ہیں کہ تقریباً 3 لاکھ بال ہوتے ہیں۔ اب اگر اس میں پرت چڑھ جائے تو وہ 3 لاکھ کے بجائے وہ تو 9 لاکھ بال ہو جائیں گے، کیونکہ پرت چاروں طرف سے چڑھے گی، اور 9 لاکھ بال میں چھوٹے بال تو وہ پھر پورے حبشیوں کی طریقے سے بہت بڑے بال ہو جائیں گے۔ لیکن عام طور سے ہوتا یہی کہ بالوں کا حجم، سائز اتنا ہی رہتا ہے، لیکن اگر پرت چڑھ جائے ہر بال پر تو وہ تو پھر بال بہت موٹے ہو جائیں گے نا، وہ اتنا اثر نہیں، وہ تو پھر پوری اس کی چھتہ بن جائے گا اس کے بال میں، تو عام طور سے اس میں پرت نہیں چڑھتا۔ باقی یہ کہ بلیک کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے، بلیک کا مطلب نیچرل ہے، کیونکہ وہ مطلب نہیں کہ کالا لگا لی، کالا وہاں عام طور سے بال چونکہ لوگوں کے کالے ہوتے ہیں اس لیے بات کالے کی کہی گئی ہے، مراد وہاں پر کالا نہیں ہے بلکہ اصل نیچرل ہے۔ اسی لیے اگر وہ ملک میں ہو کہ جس میں کسی عورت کے بال فطری طور پر سفید ہوتے ہیں تو وہاں انہیں سفید ہی رہنے دیا جائے گا۔ اب اگر عمرے کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے تو جو عمرے کے اعتبار سے تبدیلی ہو وہ اس کو رکھا جائے گا۔ تو بلیک سے مراد نیچرل ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں، اور اس کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس عمر میں جس میں عام طور سے انسان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، اس عمر میں جا کر کے خضاب نہ لگائے، اس میں چھپانا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو کچی عمر میں 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا سفید ہونے لگے تو وہ لگا سکتا ہے، کیونکہ عموماً اس عمر میں بال سفید نہیں ہوتے۔ تو مردوں کے لیے تو بالکل منع ہے، الا یہ کہ وہ جہاد میں کہیں ہو اور اسے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہو، اور امام یوسف علیہ الرحمہ کے ہاں بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی لگا سکتا ہے، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہو جائے گا کہ عورت اگر اپنے مرد کی وجہ سے وہ لگاتی ہے، خاوند کے لیے لگاتی ہے، تو نیچرل کی بات ہو رہی، مہندی تو لگا سکتی ہے بالوں میں، کوئی حرج نہیں، اس میں مرد بھی لگا سکتے ہیں عورتیں بھی، لیکن اگر نیچرل کالا کر رہی ہے تو وہ امام یوسف علیہ الرحمہ کے ہاں اگر عورت بھی اس لیے لگا رہی کہ ہمارا خاوند خوش ہو اس کی رعایت میں تو اجازت ہو جائے گی، گنجائش ہو جائے گی۔ ریحان خان عالم یا عالم جو عالم مارکیٹ، یہ کانپور میں ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، جملہ کہنا کیسا ہے؟ ہمارے بعض بھائی اجتماعی دعا میں یہ الفاظ کہتے ہیں، یہ الفاظ کہنے سے اس کو الٹ دیا گیا، یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ رحم کیجئے حضور کے واسطے، تو واسطہ چونکہ ہمارے یہاں واسطہ بنا سکتے ہیں، اور یہاں حضور سے مانگا جا رہا ہے تو الٹ دیا گیا، کیونکہ جو ذات جس سے مانگا جائے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ تو یہ بالکل یعنی ممکن ہے کہ کوئی آدمی مفہوم پر دھیان نہ دے کر کے دھوکے سے الٹ دے، وہ بات الگ ہے، گھما دے الٹ دے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ اللہ سے مانگے اور واسطہ کسی کا بنا سکتا ہے۔ اگر رسول سے مانگ رہا ہے اللہ کا واسطہ تو اس نے الٹ دیا، معاملے کو گھما دیا۔ اگر وہ دھوکے سے کہہ دیتا ہے یا اس کو اس کا مفہوم کا پتہ نہیں تو خیر کوئی بات نہیں، کوئی بات سے مراد ہے کہ اس پر ایسا کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن اگر وہ سنجیدہ ہے اور اس طرح جملہ کہتا ہے تو یہ تو کفریہ جملہ ہو جائے گا کہ اللہ کو واسطہ بنا رہا ہے، اور رسول واسطہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے، مانگا جس سے جاتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے، وہ بڑی ہستی ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات بڑی ہے، جس کا واسطہ بنایا جا رہا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں سب، تو اس لیے یہ الٹ دیا گیا کسی نے، یا رسول اللہ کرم کیجیے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں کہیے اے اللہ کرم کیجیے حضور کے واسطے۔ عائشہ لیدر یہ پوچھتے ہیں اگر کسی کے 3 یا 4 بچے آپریشن ہو چکے ہوں تو ایسی شکل میں 3-4 اگر آپریشن بڑے ہو چکے ہیں تو کیا کیا جائے؟ یہ بھی ویڈیو اس کا بن چکا ہے اور ہم اس کا تفصیلی جواب بھی دے دیں گے۔ تو اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ میں رسک ہے تو برتھ کنٹرول کا کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر لیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم اس کا الگ سے بھی بنا دیں گے۔ محمد اسد مہاراج گنج شیعہ، انہوں نے لکھا کہ شیعہ کو ظاہری طور پر کیسے پہچانا جائے؟ بھائی ظاہری طور پر پہچاننے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کسی کو آپ نہیں پہچان سکتے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جیسے غیر مسلم میں خاص طور سے جو ہندو ہوتے ہیں اور پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں برہمن، وہ سر میں چوٹی رکھتے ہیں، بعض لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں، لیکن اب دھاگے کی بھی کیا بات، دھاگے بہت سے مسلمان بھی باندھ لیتے ہیں،
ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ انہیں ظاہری اعتبار سے پہچان لیا، انہوں نے کوئی اپنا سمبل نہیں بنایا ایسا کہ وہ دیکھ کر کے آپ پہچان لیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جیسے چوٹی ہے، یہ ان کا مذہبی ایک علامت ہے، وہ دیکھ کر کے آپ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ دھاگا بیچ بیچ کی چیز ہے، اصل تو انہی کا شعار ہے، لیکن اب آج بہت سے بیوقوف مسلمان بھی دھاگا باندھنے لگے ہیں، لیکن نہیں باندھنا چاہیے۔ تو شیعوں کے لیے ہمارے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ایسی علامت ہو یا انہوں نے کوئی ایسی علامت کو اختیار کیا ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوں کہ ہم شیعہ ہیں۔ جیسے عیسائی ہوتے ہیں، وہ صلیب پہنے رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر صلیب پہنے ہوئے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عیسائی ہے، لیکن ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے کہ شیعوں نے کوئی ایسا اپنا اختیار کیا ہو کہ ہم وہ پہن کر کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اور باقاعدہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہمارے پاس یا کسی کے پاس کہ وہ شکل دیکھ کے جان لے کہ یہ شیعہ ہے۔ ابو سعید اعظمی، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کا ہر عمل سنت ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ کن صورتوں میں سودی رقم لینا جائز ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ کیا رحمت للعالمین کے علاوہ بولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، حضور کا ہر عمل سنت حدیث ہے، سنت کی ایک تعریف ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں ایسا طریقہ جس پر خوب چلا جائے، اس کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ تعبیر کا فرق ہے، کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا ہر عمل سنت ہے۔ سنت اس معنی کرے کہ وہ ثابت بھی سننا ہے، سنت سے ثابت ہے، وہ حدیث ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حضور کا ہر عمل قابل عمل، یعنی اس معنی کرے کہ اس کو معمول بنایا جائے، تو اس اعتبار سے آپ یہ کہیں کہ ہر عمل اس اعتبار سے سنت نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ اب وہ کیوں کیا وہ بات کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو آپ معمول نہیں بنا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کو معمول بنا لیا جائے۔ تو یہ ایک علمی بحث ہے جس میں ہم الجھانا نہیں چاہتے۔ تو یہ کہنے میں کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں کہ حضور کا ہر عمل سنت ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیپلی میں جائیں گے اس کے اور سنت اور حدیث میں فرق کریں گے، تو پھر سنت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسا عمل جس کو ریگولر کیا جائے، ریگولر وے میں کیا حضور نے کیا ہو، اور امت کو بھی اس کو کرنے کا گویا تاکید، امت کو کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، یا امت کے لیے چاہا جائے کہ امت بھی کرے۔ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا ہر عمل اس تعریف کے اعتبار سے سنت نہیں ہوگا، جیسے ہم نے مثال دی کہ پیشاب کرنا کھڑے ہو کر کے، کوئی بیمار ہو کر لے، لیکن اس کا معمول اس کو ہم نہیں بنائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا علمی بحث ہے، اگر نہ سمجھ میں آیا تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ باقی یہ کہ سود کن صورتوں میں سودی رقم لینا جائز ہے؟ اگر پریشان حال ہے اور بیچارہ بہت دقتوں میں پریشان حال ہے تو وہ لے سکتا ہے، اور کیا۔ اور تیسرا سوال رحمت للعالمین کے علاوہ بولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، رحمت للعالمین یہ حضور کی خاص صفت ہے۔ جب بھی آدمی رحمت للعالمین کہتا ہے تو فوراً ذہن حضور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے دوسروں کو کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے علیہ السلام ہے، رضی اللہ عنہ، رحمت للعالمین، یہ سب ایک سمبل ہوتے ہیں۔ باقی رضی اللہ عنہ آپ دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عموماً چونکہ صحابہ کے لیے ہے، اور جب بھی آپ کہیں گے تو ذہن یہ جائے گا کہ یہ کوئی صحابی ہوگا، اس لیے بچا جاتا ہے کہ دوسرے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کہنا چاہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں تھے، کنفیوژن نہیں ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ان نون پرسن جس کے بارے میں کنفیوز ہو جائے کہ پتہ نہیں صحابی ہے کہ نہیں، تو وہاں رضی اللہ عنہ آپ نہ کہیے اگر وہ صحابی نہ ہو، کیونکہ آپ جب سنیں گے تو ذہن جائے گا کہ شاید صحابی ہو۔ تو میننگ کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ رحمت للعالمین بھی چونکہ حضور کے ساتھ خاص ہے، لہذا دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے۔ آگے آپ نے دیا ہے فتاوی رشیدہ میں 104 صفحے پر حضرت گنگوہی نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تحریر فرمایا ہے، آپ کو وہ بھی لکھنا چاہیے۔ یعنی کیا تحریر فرمایا ہے کہ رحمت للعالمین دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، کیا تحریر فرمایا ہے؟ جو وہ چیز ہو تو پھر سامنے ہم اس کی مزید وضاحت کریں۔ مثال کے طور پر اگر اس میں یہ ہے کہ دوسرے کو رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں، تو پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ حضرت گنگوہی نے اس کے آگے پیچھے کیا عبارت ہے اس کی۔ تو یہ تشنہ بات ہے، آپ اس کو دوبارہ سوال کر لیں تو بہتر ہوگا۔ شمیم خان ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور میاں بیوی کے جن کے اولاد نہیں ان کے میاں بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو جس بھائی کی اولاد ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور اولاد میں ورثہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ مثال کے طور پر زید اور عمر 2 بھائی ہیں، زید کا انتقال ہو گیا، اس کے کوئی بچے نہیں، میاں بیوی کا دونوں کا انتقال ہو گیا، عمر کے بچے ہیں، اور بچے ہیں لیکن عمر کا بھی انتقال ہو گیا، اب زید کی میراث تقسیم ہونا ہے۔ تو اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے کن کو چھوڑا، یعنی زید کے انتقال کے وقت اس کی بیوی تھی کہ نہیں۔ اگر بیوی تھی تو اس کی بیوی کو 1/4 25% دے دیں گے، اور باقی بھتیجوں کو جائے گا۔ اور اگر اس کے بیوی نہیں ہے
یا بیوی پہلے مر چکی ہے تو پھر بیوی کو نہیں جائے گا۔ اچھا اگر بیوی تھی اور بیوی کو جو 25% جائے گا، بیوی کے انتقال کے بعد اس کے میکے کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا، ادھر نہیں آئے گا۔ اور اگر بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا تو بیوی کو نہیں ملے گا۔ پھر ایک بار سمجھ لیجئے، اگر بیوی کا بعد میں انتقال ہوا ہے تو 25% زید کا جو ہوگی ترکہ وہ بیوی کو جائے گا، اور پھر بیوی کے انتقال کے وقت وہ اس کے میکے کی طرف جائے گا۔ اور اگر بیوی کا انتقال پہلے ہو چکا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی کو نہیں ملے گا۔ اب سارا کا سارا ترکہ جو دوسرا بھائی ہے اس کے بچوں کو ملے گا، لیکن اس کے بچوں میں لڑکوں کو ملے گا، لڑکیوں کو نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو الحمدللہ یہ آج کے سوالات پورے ہو گئے، اور ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔